جنت البقیع میں بیٹھا رو رہا ہے آنسوؤں کے ساتھ. کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا، دور داماد تیرے رشتے تو عرشوں پہ ہوئے، زمین پہ تُنے خیرات کی نقد قبول ہوئی، پھر کیوں رو رہا ہے؟ حضور کے روزہ انور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے کہ اسی روزے والے کے کانوں، اسی روزے والے سے میں نے سنا، صاحب روزہ سے میں نے ان کانوں سے سنا، آپ اس قبر کے بارے میں فرما گئے عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. در رہو مرنے کے بعد قبر کے اندر عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پورا مجمع بیٹھا ہے، او لوگوں اللہ کے دربار میں توبہ کر لو. اسے اکڑنا پسند نہیں، توبہ بڑی پسند ہے. سفر پر میں نے جانا ہے، پتہ نہیں 4 بجے گھر پہنچوں گا یا 5 بجے، کل سرگودے کی طرف، پرسوں کئی اور طرف میں نے جانا ہے. ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد بیانات ہے. او لوگوں دعائیں دیتا جاؤں گا انشاءاللہ. میں بھی بوا وضو جا رہا ہوں، انسان ہے، بسی تقاضے، کہیں نہ کہیں حاجت ہو جائے گی. تم بھی بستر پہ جائیو، اگر نماز نہیں پڑھی تو پڑھ کے سونا. 2 فائدے ہوں گے، ایک تو وضو کے ساتھ بستر پہ آؤ گے، ایک نماز کا سجدہ کر لو گے. مولانا تم دودھ پینے کی بات کرو، مولانا رات کو شوگر بلڈ پریشر کی گولی کی بات کرو، یہ کیا بات کر دی کہ بستر پہ جاؤ تو وضو کے ساتھ جاؤ. میں نے کہا میاں بلڈ پریشر کی گولی کھائے گا تیرے بلڈ پریشر کو آرام آئے گا، شوگر کی گولی کھائے گا تیری شوگر کو آرام آئے گا. وضو کر کے بستر پہ جائے گا، قبر کے اندر آرام سے سلا دیا جائے گا. ادھر قبر میں اترو گے، دیکھنا اس وضو کی برکت سے کیا اعزاز ملے گا. علماء اکرام نے فرمایا اور لوگوں عزت والے اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے میں نے بات لی. فرمایا جو آدمی وضو کر کے بستر پہ جاتا ہے اس کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی رہتی ہے. باوضو آدمی جب کروٹ بدلتا ہے، ہر کروٹ کے بدلنے پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صبح فجر کے وقت اسے اٹھا دیتے ہیں. چوتھا جب اٹھ کے بیٹھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب دعا پڑھتا ہے اردو میں پڑھ لیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مردہ ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. موت آ گئی تیری طرف سارے لٹائے جائیں گے. فرمایا چوتھا کام یہ ہوتا ہے باوضو ہو کر سونے والا صبح اٹھ کے پیر میں جوتا پہنتا ہے، ادھر فرشتہ اعلان کرتا ہے رات کو وضو کر کے سونے والے پروردگار عالم نے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جب وضو کرنے سے اتنا کچھ ملے گا تو قیام میں کیا ملے گا، رکوع میں کیا ملے گا، سجدے میں کیا ملے گا، التحیات میں کیا ملے گا. جب پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابھی سلام نہیں پھیرے گا، فرشتہ کاندھے پہ تھاپی دے کے جائے گا. تو نے التحیات میں جو جو دعا پڑھی اللہ نے ساری قبول فرما لی. انگلش میڈیم سکول کا نصاب ہے، بیکناؤ سکول میں جاؤ گے، دار ارقم میں جاؤ گے، الائٹ سکول میں جاؤ گے، پرائمری 2 نمبر ہائی سکول میں جاؤ گے، ہر جگہ کا اپنا اپنا گورنمنٹ کا نصاب ہے. پنجاب کا علیحدہ، سندھ کا علیحدہ، بلوچستان سرحد کا علیحدہ، ہر جگہ کا اپنا نصاب ہے. قبر کا بھی تو کوئی نصاب ہوگا. دنیا کے پرائمری امتحان میں کامیاب ہونے کا نصاب ہے، قبر کے اندر کامیاب ہونے کا نصاب سن لو. 5 وقت کی نماز پڑھ لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، حلال کام کرو، حلال حرام سے بچو، حلال کھاؤ، حرام کو دروازے پہ پھٹکنے نہ دو. لوگوں کے احساس کرو، آخرت کی فکر کر لو، نبی جی کے طریقوں کو اپنے سر کا تاج بناؤ. اللہ کی عزت کی قسم ہے موت آ گئی تو ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ. دنیا کی زندگی کے اندر اتنی سہولیات کے بعد بھی جینا مشکل ہے، اور مرنے کے بعد جو چادر کفن کے لے کے جاؤ گے اولاد نہیں آتی. ایک بھی مجھے قبر
دکھا دو، ایک بھی مجھے قبرستان دکھا دو رات کے وقت جو موبائل کی یا ٹارچ کی لائٹ لے کے بچہ باپ کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا ہو. ہاں موبائل لے کے لعنت کے اڈے تو دیکھ رہا ہوگا، باپ کی قبر پہ قرآن نہیں پڑھے گا، راستے پہ چلتا ہوا موبائل کی لائٹ جلا کر ذکر نہیں کرتا جائے گا. اتنی بے وفا دنیا. اور لوگوں ایک بھی کوئی دکھا دو قبرستان میں جو باپ کی قبر پہ بیٹھ کر اس کے رات کے گزرنے میں قرآن پڑھ کے آسانی کرے گا. رب کائنات کی قسم ہے جن بچوں کو قبرستان آنے کی فرصت کوئی نہیں، وہ تیری میری مغفرت کا کیا سبب بنیں گے؟ لوگوں نے غیرت دلا دی، ماں نے کہا ابے کو بھول گئے بالکل، پھر کیا کروں؟ اب مدرسے کے 15 بچے بلا کے قرآن پڑھا کے باپ کو بخشوا لے، برائلر مرغی 2 کلو آلو ڈال دے. مہمان آئے، سسر آئے، رشتے والے آئے، علاقے کا امن نے آئے، جگری یار آئے، اسے کھلائے گا. قرآن بھی مظلوم ہے، قرآن والے بھی مظلوم ہیں. 5 سال ہو گئے گورنمنٹ کا ظلم برداشت کرتے ہوئے. مارکیٹ میں جوتا لینے جاؤ 4000 روپے کا، قرآن کے طالب علموں کو جو کھال ملی وہ 400 روپے کی. کیا تیرے ظلم کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تم نے بڑے بڑے جوتوں سمیت مدرسے کی چھان بھی نہ کے کر لی. او لوگوں تم نے کھالے بند کر کے دیکھ لی، مدرسے کے فنڈ کے تم نے آڈٹ بنا لیے. اللہ اکبر. تم کیا سمجھے مدرسے والے مر جائیں گے، قرآن کی تلاوت کی آواز آنا ختم ہو جائے گی. اور یہ کام تو دور نبوت سے ہوتا رہا، لوگ کٹتے رہے، قرآن کے وارث بنتے رہے. انشاءاللہ یہ اکاڑے کا، یہ کوٹ جان محمد کا ایک مدرسہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مدرسوں کے اندر رہنے والوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا. تم روٹی پانی بند کر دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے روٹی پانی بند کرنے والے مر جائیں گے، قرآن کی بہاریں بھی زندہ رہیں گی، قرآن پڑھنے والا بھی زندہ رہے گا. ہم تو کسی مل آنر کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو ڈالر پاؤنڈ کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو جھولی پھیلا کے کہتے ہیں یا اللہ جب تک یہ تیرے 10-10 روپے دینے والے زندہ رہے، یا اللہ جب غریبوں کے مال میں سے 10-10 روپے آتے رہے، یا اللہ تیرے قرآن کی بہاروں پر خزاں نہیں آ سکتی. الہ العالمین ان کو شاد رکھ، کیونکہ کملی والا آیا غریبوں میں، کملی والا رہا غریبوں میں، کملی والا گیا غریبوں میں اور دعا کر کے چلا گیا. الہی مجھے قیامت کے دن غریبوں میں کھڑا کر دینا، امیروں کا کوئی نہ کوئی والی وارث ہو جائے گا. غریب یہ نہ کہے ہماری صفوں سے نکل کر امیروں میں چلا گیا، ساتھ غریبوں کا دوں گا، دعائیں امیروں کو دے کے چلا جاؤں گا. آج اس مدرسے میں ناچ گانے کا مقابلہ نہیں ہوا، کبڈی کا مقابلہ نہیں ہوا، والی بال کا مقابلہ نہیں ہوا، غالباً تلاوت کا تقریر کا مقابلہ ہوا ہوگا، نعت خوانی کا مقابلہ ہوا ہوگا. تیرا بچہ پویم سنے، تیرا بچہ غزلیں سنے. یہ قرآن کے اللہ اکبر واری، ان کی آستین کے بٹن بھی پھٹے ہوئے، شلواروں میں سراخ ہے. اللہ اکبر. امی میں نے آج روٹی نہیں کھانی، بیٹے 100 روپے لے آ، جا پیزا لے آ، جا تو شبارما لے آ. یہ قرآن کا طالب علم ہے، 100 میل سے دور آیا بیٹھا ہے، وہی چنے کی دال پتلا شوربہ دیکھ کے رونے لگ گیا. دوسرا کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ آج دال کھانے کو دل نہیں کر رہا. دوسرے نے کونی ماری کہ صبر کر کے کھا لے، ماں تھوڑی بیٹھی ہے تو تجھے کوئی اور کھانا پکا کے دے گی. رب کائنات کی قسم ہے ان دونوں کی گفتگو کو مجھے سنائی نہیں دیا، لیکن اللہ ضرور سن رہا ہے. ان دال روٹی کھانے والوں سے اس نے وعدہ کر لیا آج دال روٹی کھاؤ، گھر کے مکھن پروٹھے چھوڑ دو. کسی کو میں دنیا دوں گا، کسی کو دنیا کی حکومت دوں گا، کسی کو پیسہ دوں گا، کسی کو گلے زمین جائیداد دوں گا. مجھے میری عزت کی قسم ہے آج قرآن کی بہاروں کے لیے، میں اللہ کے قرآن کے لیے، میری وعدہ نیت اور تحید کے لیے، میرے نبی کی رسالت کے لیے آج گھر کے مکھن پروٹھے چھوڑ دو. مجھے عزت کی قسم ہے کسی کو دولت دوں گا، تمہارے حصے میں نبی کا محراب دوں گا، نبی کا منبر دوں گا.
کبھی کوئی ادارے والا تمہارے پاس آ جائے اور آ کے کہہ دے مدرسے کے مہمانوں کے لیے چاہیے اور تن کے کپڑے اتار کے دے دیا کر، پیر سے جتی نکال کے دے دیا کر، پتہ نہیں اسے کون سی ادا پسند آ جائے۔ ابھی پچھلی عید کی بات ہے، ایک امیر آدمی مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرا، 3 طالب علموں کو سادہ کپڑوں میں دیکھا، ایک طالب علم کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، لائنن کی جوتیاں پہن کے دیکھا، گاڑی روک کے کہنے لگا اللہ گلی کے چوڑے ڈیڑے کپڑا پہنا، قرآن کا وارث پھٹے کپڑوں میں کھڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں رک گیا، میں گاڑی سے نیچے اترا، 100 کے نوٹ کی میرے پاس گڈی تھی، میں نے یوں کر کے نکالی، 100 روپیہ ایک کو، 101 کو 100 دے کے ایک کو دیا، سارے بچوں نے بغلوں میں ہاتھ دے لیے اور روتے ہوئے مدرسے میں چلے گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں مدرسے میں گیا، مفتی صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا پورا مدرسہ خالی نظر آ رہا ہے، یہ 3 طالب علم ہے، میں نے ان کو 100 روپیہ دے نہیں لیا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، مفتی صاحب سر نیچے کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے مدرسے میں گنجائش کوئی نہیں، ہر ایک کا باپ بچوں کو آکے لے گیا، ان کے باپ نے خط لکھ دیا تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں آکے گھر عید کروا دوں، آج ایک اور عید ماں باپ کے کی جدائی میں اللہ کے راستے میں گزار لینا۔ یہ بچوں کو جب تُو نے 100 روپیہ دیا، یہ باپ کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے مدرسے میں آ گئے۔ کیا اللہ ان کا رونا دیکھ نہیں رہا؟ حکومت والوں تمہارے ظلم سے عذاب آتا ہے، ان کے ہاتھوں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اپنے علاقے میں مدرسہ بنا لو آباد رہو گے، اپنے علاقے میں مدرسہ بنا لو خوش رہو گے، اگر محلے والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آئے گا۔ مدرسہ جس علاقے میں موجود ہوا اللہ کے نور کی تجلی پڑے گی، مدرسے کی برکت سے 40 سال تک کے لیے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ آج آپ کو میں فکر دعوت دے کے جا رہا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ 43 سال میں آیا، پتہ نہیں اب نصیب لاوے یا نہ لاوے، پتہ نہیں اگلا قدم قبر میں جائے گا یا گھر میں جائے گا، پتہ نہیں بچوں کا تیل دل کے بعد جا کے منہ دیکھوں گا، پتہ نہیں بچے کفل سے چہرہ ہٹا کے میرا منہ دیکھیں گے، اور لوگوں موت کا پتہ کوئی نہیں۔ میں تو ہر دن خدا پاک کی قسم، مفتی عبدالقیوم صاحب جب بھی گھر جاتا ہوں گھر والی سے وعدہ لیتا ہوں اور کہتا ہوں وعدہ کر، کیا وعدہ؟ مجھے نہیں پتا موت گھر آئے گی، مجھے نہیں پتا موت بستر پہ آئے گی، مجھے نہیں پتا ایکسیڈنٹ میں آئے گی، مجھے نہیں پتا تقریر کرتے آئے گی، اگر میری قبر حافظ آباد میں بنے، میرے بچوں کے پیروں میں اپنی چنی رکھ کر، اپنا دوپٹہ رکھ کر صبح صبح قبرستان بھیج دیا کرنا اور کہنا جاؤ تمہارا باپ انتظار کر رہا ہے، انڈے پروٹھے کا ناشتہ تم آ کے کرنا، باپ کو قرآن کی تلاوت کا ناشتہ کرائے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میرا بچہ اپنے ہونٹوں کو ہلائے گا اور باپ کی قبر پہ آ کر قرآن پڑھے گا، فرشتوں کو کہے گا اس کی قبر سے عذاب والا منظر ختم کر دو، جزا والا منظر لے آؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ فرشتے کہے کہ اللہ کھاتا تو بڑا کالا ہے، اللہ فرمائے گے تمہیں کھاتا نظر آ رہا ہے، مجھے اس کا بچہ اوپر کھڑا روتا نظر آ رہا ہے، اس کا بچہ رو کے مجھے کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، پھر بھی میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اپنے بچوں سے وعدہ لے لو، اب بیٹے چل روزانہ نہیں جمعے کے دن آ کے ملاقات کر جائیو، نہ سارا قرآن پڑھیو، کل اللہ پڑھ کے دکان سے بھیج دی کریو، اور میرے بچے مر جاؤں تیرے پاس قبرستان آنے کی فرصت نہیں، مصلی پہ بیٹھا بسم اللہ 10 مرتبہ پڑھ کے مجھے بھیج دیو، 1 مرتبہ پڑھے گا قبر کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے گھر میں کوئی قرآن کا بوٹا لگا لو، اپنے گھر میں اے سی لگانے والوں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا، بجلی چلی گئی ہوا ختم ہو گئی، قرآن کا بوٹا لگا لو، جب اس کا سینہ قرآن کا صندوق بن گیا، قرآن اس کے لبوں پہ آ گیا، پڑھے گا گھر میں، ہواؤں کا انتظام اللہ قبر پہ کرے گا۔ آج سچے سچے دل سے میرے ساتھ وعدہ کرو، انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کی بہاروں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔
مال میں، جان میں، دھام میں، درم میں، سخن میں، ہر معاملے میں مدارس والوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگ لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج کوئی مجمع میں ایسا دیوانہ اور جسے آنسو دیکھ کے جس کا دل تڑپ گیا ہو، خدا پاک کی قسم میرے سینے میں درد ہونے لگ گئی، ورنہ میں آپ کو کچھ اور سناتا۔ آج 3-4 رات کا جگراتا، مجھ تھکا پڑا ہوں، ورنہ میرا دل تھا میں آپ کو اور سناتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی دلوں میں ڈالنے والے ہیں، اللہ ہی بٹھانے والے ہیں۔ واللہ کہنے لگے مجمع چلا جائے گا، میں نے کہا نہ آنا ان کے اختیار میں، نہ جانا ان کے اختیار میں، لے آنے والا بھی اللہ، بھجوانے والا بھی اللہ، بٹھانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں جانے دوں گا، آج میں نے ان سے توبہ کروانی ہے، نہیں جانے دوں گا، آج میں نے ان کی آنکھ میں آنسو لے کے آنا ہے۔ او لوگو تم مقدروں والے ہو، تم نصیبوں والے ہو، پروردگار عالم نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ علماء اکرام نے فرمایا 3 مرتبہ بندہ جو زمین پہ توبہ کرتا ہے، عرش بری پہ پروردگار عالم فرشتوں میں کہہ دیتا ہے 3 مرتبہ توبہ کرنے والے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔